بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ درد بھرا واقعہ ہے، سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے بی بی فاطمہ کی وفات کا۔ بی بی فاطمہ گھر کے تمام کر کے چکی پیس رہی تھی۔ حضرت علی گھر میں تشریف لائے اور دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہو چکے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی تھی اور ساتھ میں رو رہی تھی۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے فاطمہ، تو کیوں رو رہی ہے اور یہ پانی کس کے لیے گرم ہو رہا ہے اور اتنا سارا آٹا ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میرے ابو جان کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے ابا جان سے پوچھا، اب کس چیز کو تلاش کر رہے ہیں؟ تو ابا جان نے فرمایا، اے فاطمہ بیٹی، میں تجھے تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے اللہ کو پیارے ہو جانا ہے۔ حضرت علی یہ بات سن کر بہت زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، ابھی تک تو ہمارے پیارے نبی کے بچھڑنے کا غم ہمارے سینے میں ہے اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں اس تیری جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ جس طرح آپ نے میرے ابا جان کی جدائی کا غم برداشت کیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے، یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو؟ یہ اتنا آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ تم نے بہت زیادہ کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، اپنے بچوں کے بھی حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں میں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا سکوں۔ میں آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے بچے اور آپ اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں کپڑے دھو چکی ہوں آپ لوگوں کے، تاکہ آپ لوگوں کو دھلے ہوئے کپڑے مل جائیں اور آپ پہن سکیں۔ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگی اور ساتھ میں حضرت علی بھی رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو کہتے ہیں، یہ کام مت کرو، اور بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ رو رہی ہے اور گھر میں امام حسن اور حسین تشریف لاتے ہیں۔ وہ دونوں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو اپنی ماں کے سینے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچیے وہ کیسا عالم ہوگا جس ماں کو پتہ چل جائے کہ آج اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میرے بچوں کو کون کھانا کھلائے گا اور کون خیال کرے گا؟ اس ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے اور بی بی فاطمہ بھی زیادہ رونے لگی۔ اپنے ماں باپ کو دیکھ کر امام حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے، پھر بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے، اے امی جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا، تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ امام حسن اور حسین پیارے نبی کی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ تب اندر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، تم لوگ اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ میرے پاس تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آج کے بعد تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ یہ بات سن کر وہ دوڑتے ہوئے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے سینے لگ جاتے ہیں اور بہت زیادہ روتے ہیں، اور حضرت علی بھی رو رہے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رو رہی ہے اور بی بی فاطمہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور حضرت علی کو اپنے پاس بٹھا کر اسے 3 باتیں کہتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہتی ہے، میں نے آپ کی خدمت میں کوتاہی کی ہو، آپ کی نافرمانی کی ہو، آپ کا کوئی حکم نہ مانا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنا حق پوری طرح سے ادا کیا ہے، میں تجھ پر ہمیشہ خوش ہوں، تجھ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، جب میں اس دنیا سے وفات پا جاؤں مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے، جب شام ہو جائے اور اندھیرا ہو جائے آپ مجھے تب دفنا دیجئے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی بہت رو رہے ہیں، امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں۔ جب ماں رخصت ہو رہی ہو اس دنیا سے، بچے اس کے پاس بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ یہ الفاظ کہہ کر بی بی فاطمہ ایک بات اور کہتی ہے کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے ابا جان نے میرے خواب میں آ کر مجھے کہا ہے، اے فاطمہ، تو سحری علی کے دسترخوان پہ کر، افطاری میرے ساتھ کرنا، اپنے پیارے ابا جان کے ساتھ۔ یہ بات کہہ کر بی بی فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو ایک طرف حضرت علی کندھا دیتے ہیں، دوسری طرف امام حسن کندھا دیتے ہیں۔ وہاں پر ایک صحابی پہنچ جاتے ہیں جس کا نام ابو ذر غفاری ہوتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رو رہے ہیں۔ جنازہ قبر کے ساتھ رکھا جاتا ہے، حضرت علی اس قبر کو دیکھتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری بھی رو رہے ہیں، اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے یہ جنازہ کس کا ہے؟ یہ محمد کی بیٹی کا جنازہ ہے، یہ علی کی بیوی کا جنازہ ہے۔
جس کو امام حسن اور حسین کہتے ہیں، یہ ان کی ماں کا جنازہ ہے۔ قبر سے آواز آتی ہے، میں رشتہ دار نہیں دیکھتی، میں عمل دیکھتی ہوں۔ یہ قبر کی آواز جو آئی تھی وہ بی بی فاطمہ کے لیے نہیں تھی۔ بی بی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کی سردار تھی۔ بی بی فاطمہ ہر گناہ سے پاک تھی۔ بی بی فاطمہ کو قبر میں دفنایا گیا۔ حضرت علی اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رو رہے ہیں۔ امام حسن اور حسین بھی رو رہے ہیں، اپنی ماں کو یاد کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے پیارے نبی کا گھرانہ تھا، وہ بخشے ہوئے لوگ تھے، جنت کے لوگوں کے سردار تھے۔ نافرمان لوگ تو ہم ہیں جن سے قبر ہزاروں سوال کرے گی، کون سے اعمال لے کر آئے ہو؟ میرے اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شکریہ۔